السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ ان چیزوں پر الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، جن چیزوں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو شفا کہا ہے، کلونجی کا استعمال کرنا، گائے کا دودھ استعمال کرنا، شہد استعمال کرنا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ یہ چیزیں اگرچہ شفا رکھتی ہیں لیکن کن لوگوں کے لیے یہ صحیح ہیں، کن لوگوں کے لیے یہ استعمال کرنا درست نہیں۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ سے بتاؤں گا۔ تو آج میں فی الحال بات کرنے لگا ہوں کلونجی کے حوالے سے کہ کلونجی کن لوگوں کے لیے استعمال کرنا درست ہے اور کن لوگوں کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا اور اس کے وقت کو، مزاج کو، مریض کے حالات کو سامنے رکھنا یہ ایک معالج کا کام ہے۔ فی الحال میں بتانے لگا ہوں کہ حدیث کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ حدیث پڑھی تو بس کلونجی اٹھا کے کھانا شروع کر دی، بلکہ ہر ایک چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کن لوگوں کو کلونجی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، کلونجی کا مزاج جو ہے یہ خشک گرم مزاج ہے۔ ایسے لوگ جن کو پہلے ہی خشکی ہے ان لوگوں کے لیے کلونجی کا استعمال کرنا درست نہیں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ خشکی اور گرمی والے مریض جن کو خشکی اور گرمی رہتی ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ لفظ، یہ جملہ اپنے اندر بہت ساری باتیں رکھتا ہے۔ جب ہم نے کہا نا خشکی اور گرمی تو بہت سارے امراض اس کے اندر آگے، مثال کے طور پہ پیٹ میں ہوا گیس بننا یا قبض ہونا، یہ خشکی کی علامت ہے۔ اب معدے کے اندر خشکی ہے، انتڑیوں کے اندر یعنی آنتوں کے اندر جو ہے وہ خشکی ہے تو قبض ہوگی، پیٹ میں ہوا گیس بنے گی، ٹھیک ہے۔ مثانے کا مسئلہ ہوگا، گردوں کا مسئلہ جس شخص کو ہوگا، ان کے لیے کلونجی کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی خشک مزاج ہے۔ اب یہ بیماریاں بھی خشکی کی ہیں، جب یہ بیماریاں پہلے سے لگی ہیں، اوپر سے آپ خشک چیزیں اور کھائیں یا خشک چیزوں کا اثر لیں تو آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ تو قبض کا مسئلہ ہو، ہوا گیس پیٹ میں بنتی ہو، معدے میں خشکی، آنتوں میں خشکی ہے، سر کے بالوں کے اندر خشکی ہے، بال بہت زیادہ جڑتے ہیں، منہ کے اوپر خشکی رہتی ہے، ہاتھوں کے اوپر خشکی رہتی ہے، گلا جو ہے وہ خشکی کی وجہ سے، بلغم جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، بند نزلہ زکام ہے، تو ایسی صورت میں کلونجی کا استعمال کرنا، لگانا، پینا، کہوہ پینا یہ درست نہیں ہے۔ سردیوں کے اندر جن کو نزلہ زکام ہو وہ لوگ اس کا کلونجی کا کہوہ پی سکتے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ مختصر اس لیے کیا ہے کہ آپ ہر انسان جانتا ہے کہ خشکی کے مزاج کو، خشکی کو سمجھتا ہے۔ تو موٹی موٹی میں نے بیماریاں بتا دی، گردوں کی بیماریاں، مثانے کی بیماری، قبض کا مسئلہ، ہوا گیس پیٹ میں بننا، ان لوگوں کے لیے یہ کلونجی کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، یہ نہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ بیماریاں نہیں ہیں اور وہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنی استعمال کرے یا کب استعمال کرے۔ دیکھیں، کلونجی یا کوئی بھی چیز ہو، آپ کبھی بھی ساری زندگی ہمیشہ کے لیے کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں۔ ہر وقت انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں رہتا، ہمیشہ کے لیے کوئی چیز کھانا درست نہیں ہوتا۔ آپ وقتاً فوقتاً کھا لیں، یا کبھی کبھار آپ نے اگر معالج کے مشورے کے بغیر کھانا ہے تو تھوڑی بہت اس کی مقدار لے لیں، کبھی چند دانے چبا لیے یا پسی ہوئی تھوڑی سی ایک چٹکی استعمال کر لی پانی کے ساتھ، کبھی اس کا کہوہ پی لیا۔ اگر آپ کو یہ بیماریاں نہیں ہیں جو پہلے میں نے ذکر کی ہیں تو پھر آپ اتنی سی مقدار کا بھی استعمال کر لیں۔ پھر اسی طرح جادو کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی ہم استعمال کرواتے ہیں کلونجی کا کہوہ، یا پھر کلونجی لگانے کے لیے آئل یا تھوڑی سی استعمال کرتے ہیں، یا اس کے کلونجی کے آئل کے قطرے جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈال کے استعمال کرواتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک معالج ہی بتا سکتا ہے کہ کس مریض کو کب اور کتنا استعمال کروانا ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو تینوں چیزیں بتا دی ہیں، کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے اور جن کے لیے نقصان دہ نہیں وہ کتنی استعمال کر سکتے ہیں اور کب، اور جادو کے جو مریض ہیں ان کے لیے کیا۔ اچھا، ایک آخری بات بڑی غور طلب ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کو کلونجی استعمال کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ زیتون کا آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، زیتون جو ہے اس کا مزاج تر گرم ہے، ٹھیک ہے،
کلونجی کا مزاج خشک ہے. جن لوگوں کو انتڑیوں میں سوزش ہے، خشکی ہے، قبض کا مسئلہ ہے، ہوا گیس پیٹ میں بنتی ہے، سر کے بالوں میں خشکی ہے اور سر جو ہے وہ خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، وہ لوگ زیتون کا آئل استعمال کریں. اگر کلونجی کو شفا کہا ہے تو زیتون آئل کو بھی شریعت نے شفا کہا ہے. اس کا مزاج اس کے برعکس ہے. آپ دیکھیں دونوں گرم ہیں لیکن ایک خشک ہے ایک تر ہے. جن کو مسئلے ہیں یہ والے وہ کلونجی استعمال نہیں کر سکتے تو وہ زیتون آئل استعمال کر لیں، کیونکہ زیتون آئل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنا فائدہ دیتا ہے. اور جن لوگوں کو کلونجی استعمال نہیں ہو سکتی وہ زیتون آئل استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں. وما علیہ الا